بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مالی مشکلات و تنگ دستی، گھریلو پریشانیوں کے علاوہ دیگر بہت سی مصیبتوں میں مبتلا ہیں، اور یقیناً ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی تمام مشکلات دور ہو جائیں اور وہ ایک خوشحال زندگی گزارنے کے قابل ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے ہم میں سے بہت سے لوگ بہت پاپڑ بھی بیلتے ہیں، لیکن یقین کریں دین اسلام ہی دینی فطرت ہے، اور اگر ہم اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں تو ہماری دنیا اور ہماری آخرت سنور سکتی ہے۔ اللہ والوں کا یہ ماننا ہے کہ اللہ سے، دین اسلام سے اور قرآن سے اپنا رشتہ جوڑنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ آئیں آج آپ کو جمعہ کے دن قرآن کی ایسی صورت کا ایک ایسا شاندار عمل بتاتے ہیں جو انسان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدلنے کی بھرپور طاقت رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، جمعۃ المبارک کو جمعہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ عربی زبان میں اس دن کا نام عروبہ تھا، بعد میں جمعہ رکھا گیا۔ سب سے پہلے جس شخص نے اس دن کا نام جمعہ رکھ دیا وہ کعب بن لوی ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں مختلف اقوال بھی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسے جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن نماز جمعہ کے لیے جماعت کا اجتماع ہوتا ہے۔ باہوالہ خزان مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ اس دن تمام مخلوق وجود میں اکٹھی ہوئی اور اس دن تکمیلہ خلق ہوئی، نیز حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی بھی اس دن جمع ہوئی، اور اسی دن تمام مخلوقات اکٹھے ہو کر صلاۃ الجمعہ پڑھتے ہیں۔ اس جہت سے اس دن کو یوم الجمعہ بھی کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے اہل عرب اس کو عروبہ بھی کہتے تھے۔ با حول المرات المناسا تاثار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا جمعہ سیرت بیان کرنے والے علماء کا بیان ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 12 ربیع الاول پیر کے دن چاش کے وقت قباء کے مقام پر ٹھہرے، پیر سے لے کر جمعرات تک یہاں قیام فرمایا اور پھر مسجد کی بنیاد رکھی۔ جمعہ کے دن مدینہ منورہ جانے کا عزم فرمایا۔ بنی سالم بن عوف کی وادی کے درمیان جمعہ کا وقت آیا، اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جمعہ بھی پڑھایا اور خطبہ فرمایا۔ یہ پہلا جمعہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پڑھا۔ باول خاصن الجمعہ مفسر الشہیر الحکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 500 جمعۃ المبارک کی نمازیں ادا فرمائیں، اس لیے کہ جمعۃ المبارک کی نماز ہجرت کے بعد شروع ہوئی، جس کے بعد 10 سال ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی مبارک رہی۔ اس عرصے میں جمعۃ المبارک کی نمازیں اتنی ہی بنتی ہیں۔ بہلا شیخ عبدالحق محدث دہلوی ناظرین کرام، جمعہ کے دن کے فضائل بے شمار ہیں، چند ایک پیش کرتے ہیں۔ کثیر احادیث میں جمعہ کے دن کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، یہاں ان میں سے چند احادیث ملاحظہ ہوں۔ حضرت سیدنا سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات ہے کہ آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعۃ المبارک کے دن غسل کرے اور طہارت و نظافت حاصل کرے جس قدر ممکن ہو، اور تیل لگائے اور خوشبو ملے جو گھر میں میسر آئے، پھر گھر سے نماز کے لیے نکلے اور 2 آدمیوں کے درمیان اپنے بیٹھنے یا گزرنے کے لیے شغاف نہ ڈالے، پھر نماز پڑھے جو مقررہ کر دی گئی ہے، پھر جب امام نماز پڑھے تو خاموشی سے نماز کی حالت کی مثل بیٹھا رہے، تو اس کے وہ تمام کے تمام گناہ جو ایک جمعۃ المبارک سے دوسرے جمعۃ المبارک تک اس نے کیے معاف کر دیے جائیں گے۔ باول صحیح بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین دن جس پر سورج نے طلوع کیا جمعہ کا دن ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اس میں جنت میں داخل کیے گئے اور اسی میں انہیں جنت سے اترنے کا حکم ہوا، اور قیامت جمعہ کے دن کو قائم ہوگی۔ بابا مسلم کتاب الجمعہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے گا اسے عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا۔ قیامت کے دن اس کی طرف آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی۔ باحوالہ حلیۃ الاولیاء
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر جمعہ کو آیا اور خطبہ سنا اور چپ رہا، اس کے لیے ان گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی جو اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان ہوئے ہیں، اور ان کے علاوہ مزید 3 دن کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور جس نے کنکری چھوئی اس نے بھی فضول کام کیا، یعنی خطبہ سننے کی حالت میں اتنا کام بھی لغوم میں داخل ہے کہ کنکری پڑی ہو اور اسے ہٹا دے۔ بابا مسلم الکتاب الجمعہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزیں جو ایک دن میں کرے گا اللہ پاک اس کو جنتی لکھ دے گا۔ جو مریض کو پوچھنے جائے، جنازے میں حاضر ہو، روزہ رکھے، جمعہ کو جائے، غلام کو آزاد کرے، باب الاحسان بالتدریب صحیح ابن حبان۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن مجھ پر درود کی کثرت کیا کرو، یہ دن مشہور ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور مجھ پر درود پڑھے گا وہ مجھ کو پیش کیا جائے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کی اور موت کے بعد ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم کھانا حرام کر دیا۔ اللہ پاک کا نبی زندہ رزق دیا جاتا ہے، یا ابن ماجہ کتاب الجنائز۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے زمین کو ہفتے کے دن پیدا فرمایا اور اتوار کے دن زمین میں پہاڑوں کو پیدا کیا، پیر کے دن درختوں کو پیدا کیا اور منگل کے دن ناپسندیدہ چیزوں کو پیدا کیا، بدھ کے دن نور کو پیدا کیا، جمعرات کے دن میں زمین پر چلنے والے جانداروں کو پیدا کیا۔ تمام مخلوق آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن اس کے 7 میں سے آخری 7 میں عصر کے بعد سے رات کے وقت کے درمیان پیدا کیا گیا۔ باروایت مسلم۔ ناظرین محترم، حدیث میں جہاں نماز جمعہ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں وہیں جمعہ کی نماز چھوڑنے پر وعید بھی بیان کی گئی ہے، چنانچہ یہاں اس کی 3 وعیدیں ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آئیں گے یا اللہ پاک ان کے دلوں پر مہر کر دے گا، پھر وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ با مسلم الکتاب الجمعہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی عذر کے بغیر 3 جمعے چھوڑے وہ منافقین میں لکھ دیا جائے گا۔ باحوالہ مجمع الکبیر۔ جمعۃ المبارک کے دن ایک گناہ کا عذاب بھی 70 گنا ہے۔ باحوالہ مرک۔ ناظرین کرام، جمعہ کے دن میں کون سی ایسی صورت پڑھی جائے جو کہ فضیلت و فوائد کے حساب سے پیش قیمتی ہو؟ یاد رہے قرآن پاک کی ایک ایسی صورت جس کے فضائل اور فوائد بے شمار ہیں۔ بعض احادیث میں یہ ذکر ملتے ہیں کہ اس صورت کو نہ صرف انسان زمین پر بلکہ فرشتے آسمانوں پر تلاوت کرتے ہیں۔ یاد رہے تمام آسمانی فرشتوں میں 4 فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے وہ سب سے زیادہ مکرم اور محترم فرشتے ہیں۔ یہ فرشتے اس قرآنی سورت کی تلاوت میں مشغول رہتے ہیں، چنانچہ یہ ایسی برکتوں اور رحمتوں والی سورت مبارکہ ہے کہ اسے جو شخص ہر جمعے کے دن لازمی پڑھ لیا کرے گا تو اسے دنیا میں بھی معزز اور محترم سمجھا جائے گا اور آخرت میں بھی معزز اور محترم اس کو سمجھا جائے گا۔ اس آسمان کے فرشتے بھی اس مبارک کی تلاوت کرنے کی عزت کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی اس سورت مبارکہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ بیماری جتنی بھی شدت اور نوعیت پر اتر چکی ہو، ڈاکٹروں نے مریض کو لا علاج قرار دیا ہو یا کسی بھی طرح کا کوئی علاج کارگر ثابت نہ ہو رہا ہو، تو اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرنے اور سننے والے کی تمام ذہنی جسمانی بیماریاں ختم ہو جائیں گی الحمدللہ، بشرط اس کی موت کا وقت نہ آن پہنچا ہو۔ اس کے علاوہ اس سورت مبارکہ کو غربت اور افلاس ختم کرنے کے لیے ہر روز باقاعدگی سے پڑھنے والے کی غربت انشاءاللہ جاتی رہے گی۔ مال اور دولت کے حصول کے لیے اور حصول برکت کے لیے اس سورت مبارکہ کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیا جائے
تو رزق کے دروازے بند دروازے کھل جاتے ہیں اور اس کی برکت سے ہر طرح کی حاجات اور ضروریات اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوری ہو جاتی ہیں۔ ناظرین محترم، قرآن پاک کی یہ بابرکت سورہ رحمان ہے۔ جی ہاں، سورۃ الرحمن کو پڑھنے اور سننے والے کی تمام دلی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ غربت و افلاس و تنگ دستی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ قرض اتارنے کے لیے بھی یہ سورت ہر روز تلاوت کی جائے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرض اتارنے کا انتظام فرما دیتا ہے۔ اس سورت مبارکہ کو پڑھنے والے کی غیبی مدد کے لیے فرشتے اترتے ہیں۔ ناظرین محترم، سورہ رحمان کو اس حوالے سے بھی بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے کہ جتنے بھی دماغی اور ذہنی امراض کے مریض ہیں، اور یہ بات بار بار کے مشاہدے سے ثابت شدہ ہے کہ ایسے مریض جو کوما میں ہیں، فالج ہے، جن کو بار بار دماغی دورے پڑتے ہیں، جن پر غشی کے دورے پڑتے ہیں، الغرض ہر طرح کے دماغی اور جسمانی امراض کے لیے ہر روز 3 بار یعنی صبح دوپہر شام اس سورت مبارکہ کی تلاوت کر لی جائے۔ اور اگر مریض خود تلاوت نہیں کر سکتا تو اسے اس کی تلاوت دن میں 3 مرتبہ سنا دی جائے تو اس کی تلاوت کی برکت سے چند ہی دنوں میں اس کی بیماری میں نمایاں کمی واقع ہونے لگتی ہے۔ تمام ذہنی و دماغی امراض کے علاج کے لیے اس سورت مبارکہ کو مجرب پایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جادو ٹونے حسد اور کسی بھی قسم کے کیے کرائے کے لیے اس سورت کی تلاوت بے حد فائدوں اور برکات کی حامل ہے۔ سورہ رحمان کا جمعہ کے بابرکت دنوں کا خاص وظیفہ، جمعہ کا دن کا یہ خاص عمل آپ کے دن کے کسی بھی حصے میں کر سکتے ہیں۔ شب جمعہ یعنی صبح جمعرات اور جمعہ کے درمیان سب بھی یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی نماز کے بعد یا پھر نماز جمعہ کے بعد باوضو حالت میں جائے نماز پر بیٹھ کر یہ عمل کریں۔ جمعہ کے دن آپ اس عمل کو فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جمعہ کی نماز کے بعد بھی عصر، مغرب یا پھر عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں۔ باوضو حالت میں جائے نماز پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر سا درود پاک پڑھ لیں یا پھر درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ 3 بار درود پاک پڑھ کر آپ نے باوضو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے اپنی جائز مقصد یا حاجت کی نیت کر لینی ہے۔ اگر آپ کو روپے پیسے کی فوری اور ارجنٹ ضرورت ہے تو آپ اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نیت کر لیں۔ اگر آپ گاڑی چاہتے ہیں، اچھا رشتہ چاہتے ہیں، ملازمت چاہتے ہیں، پسند کی شادی کا ارادہ ہے یا کسی کے دل میں اپنے لیے محبت کی آگ لگانا چاہتے ہیں، قرض کی ادائیگی کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں، یا پھر کسی بھی اپنے مقصد کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو اس مقصد کو اپنے ذہن میں تصور کریں اور یہ وظیفہ شروع کر دیں۔ سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف پوری پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کی انگلی پر گن کر 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد 33 مرتبہ ہی الحمدللہ پڑھ کر پھر آپ نے 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا ہے۔ اس عمل کو تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ تسبیح فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہایت ہی فضیلت و برکت والی تسبیح ہے۔ تسبیح فاطمہ کے بعد آپ نے پھر سے 3 بار درود پاک پڑھ کر 1 مرتبہ سورہ الرحمن کی تلاوت کرنی ہے۔ اب چاہیں تو موبائل فون سے دیکھ کر بھی سورہ رحمان کی تلاوت کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ کے پاس 5 سورہ ہے یا پھر آپ قرآن پاک کھول کر اس کے 27ویں پارے میں 55 نمبر پر سورت نکال لیں، یہ سورہ رحمان ہے۔ قرآن پاک کو اپنے سامنے کسی رحل وغیرہ پر رکھ کر اور قرآن پاک سے دیکھ کر بھی سورہ رحمان کی تلاوت آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ بتائے گئے کسی بھی ایک طریقے کے مطابق آپ سورۃ الرحمان کی تلاوت کر لیں۔ سورہ رحمان صرف اور صرف 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سورہ رحمان پڑھنے کے بعد 3 بار درود پاک بھی لازمی پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے پڑھا تھا وہی درود پاک دوبارہ پڑھ لی۔ تلاوت کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر یا پھر تسبیح کے دانوں پر گن کر صرف اور صرف 100 مرتبہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ سب 100 بار اس طرح یعنی لا الہ الا اللہ آپ پڑھ لیں تو آخر میں 1 بار محمد رسول اللہ بھی پڑھ لیں۔ اس طرح سے آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ آخر میں پھر سے درود پاک، وہی درود پاک جو آپ لوگوں نے
شروع میں پڑھا تھا اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں، اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں اپنی فریاد پیش کریں، صدقے دل سے اور عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کریں۔ یاد رکھیں کہ دعا کرتے وقت اپنے ہونٹ ہلانا، آواز نکالنا یا پھر بول کر دعا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے نہایت ہی خاموشی اور عاجزی سے، اور ہو سکے تو اپنی آنکھیں بند کر کے اللہ کے حضور اپنی فریادوں کو پیش کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جلد آپ دیکھیں گے آپ کی دعا پوری ہونے کے لیے حالات سازگار ہونے لگیں گے۔ یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں وظیفہ کرو فوری مراد پوری ہو جائے گی، فلاں عمل کرو فوری رقم مل جائے گی، فلاں تسبیح کرو فوراً کام ہو جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دنیا اسباب کے تحت چلتی ہے اور یہ قانون قدرت ہے، اور جو اللہ رب العزت زمین سے تخلیق کیا ہے، ہاں اگر اللہ چاہے تو اس کی ذات کچھ بھی کر سکتی ہے، پلک جھپکنے سے پہلے بھی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہر وظیفہ اور ہر عمل کے لیے ایسا کہنا درست نہیں۔ اللہ مشکلات حل فرماتا ہے لیکن اسباب کے تحت، اللہ مسبب الاسباب ہے۔ پختہ یقین اور نیت کے ساتھ آج کا بتایا گیا عمل ضرور کریں اور نتیجہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں یوم الجمعۃ المبارک اور نماز جمعہ مبارک کی حفاظت اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین بجاہت النبی العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصحابہ والزوج البارک وسلم۔ محترم ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ نیچے کمنٹ باکس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک پیارا سا نام ضرور تحریر فرمائیں۔ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کر دیں۔ میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین ثم آمین یا رب العالمین۔